بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم المنطق للمظفر دوم کا سبق نمبر 14 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ ہم بیان کریں گے قضیہ معدولہ کیا ہوتا ہے اور قضیہ محصلہ کیا ہوتا ہے۔ قضیہ حملیہ میں موضوع اور محمول میں سے ہر ایک کبھی ایک وجود متحقق اور وجود محصل ہوتے ہیں، یعنی امور وجودیہ میں سے ہوتے ہیں، یعنی ایسے موجودات میں سے ہوتے ہیں کہ خارج میں جن کا وجود متحقق ہوتا ہے یا جن کا وجود حاصل شدہ ہوتا ہے۔ اس طرح کے موجودات میں سے اگر موضوع اور محمول ہو تو فرماتے ہیں اس طرح کے قضیہ کو ہم انشاءاللہ آگے بیان کریں گے، اس کو ہم قضیہ محصلہ کا نام دیتے ہیں، چونکہ اس میں جو اس کا وجود ہوتا ہے وہ متحصل ہوتا ہے اور متحقق ہوتا ہے۔ البتہ اس میں فرق نہیں ہے کہ جو وجود ہمیں حاصل ہو رہا ہے یا جو وجود متحقق ہو رہا ہے، چاہے وہ ذوات میں سے ہو یا پھر وہ صفات میں سے ہو، اس میں فرق نہیں ہے۔ یہ تو ہوگی پہلی صورت۔ دوسری صورت اسی جیسی ہے کہ یا تو موضوع اور محمول دونوں کے دونوں متحقق اور محصل ہوں گے، یا کبھی موضوع یا محمول یا موضوع اور محمول دونوں کے دونوں ایک وجود معدول ہوتے ہیں۔ معدول سے مراد کیا ہے؟ یعنی ان میں سے کسی ایک پر یا دونوں پر حرف سلب داخل ہوتا ہے۔ بات آپ کے ذہن میں رہے، اوپر ہم نے کہا تھا کہ موضوع اور محمول دونوں متحقق ہوتے ہیں، یہاں کہہ رہے یا اکیلا موضوع یا اکیلا محمول، یا موضوع اور محمول دونوں کے دونوں جو ہیں وہ ان کے اوپر حرف سلب داخل ہو، تو فرماتے ہیں کہ کبھی کبھار ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ فرماتے ہیں یہ جو ہم نے کہا حرف سلب اس پہ داخل ہو رہا ہے، فرماتے ہیں حرف سلب جو اس پہ داخل ہوتا ہے اس کا ایک مقصد اصلی ہے۔ وہ مقصد اصلی کیا ہے کہ وہ دو چیزوں کے درمیان قطع تعلق کر دیتا ہے، یعنی دو چیزوں کے درمیان رابطہ منقطع کر دیتا ہے، دو چیزوں کو ایک کینچی کی مانند آپس میں ایک دوسرے سے کاٹ کر جدا کر دیتا ہے۔ البتہ فرماتے ہیں حرف سلب اپنے اس مقصد سے عدول کر جاتا ہے، یعنی جو اس کا بنیادی مقصد ہوتا ہے وہ وہاں پہ اس کو ادا نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ اس اپنے بنیادی مقصد سے ہٹ کر اور اس سے عدول کر کے یہ حرف سلب خود موضوع یا محمول یا دونوں کا حصہ بن جاتا ہے، یعنی خود موضوع کا جز بن جاتا ہے یا خود محمول کا جز بن جاتا ہے۔ البتہ جو کام اس کو کرنا چاہیے وہ کام نہیں کرتا، اور کیا کرتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان رابطہ منقطع کرنے کی بجائے خود انہی کا حصہ بن جاتا ہے۔ فرماتے پاس یہ ہم نے مقدمہ بیان کیا، اب اس مقدمہ کی روشنی میں ہم کہتے ہیں کہ یہ جو عدول طرفین ہے اس لحاظ سے قضیہ کی دو قسمیں ہیں، یا قضیہ محصلہ ہوتا ہے یا قضیہ معدولہ ہوتا ہے۔ قضیہ محصلہ سے مراد وہ قضیہ ہے کہ موضوع اور محمول امر محصل اور امر ثبوتی ہوں، یعنی ان میں موضوع اور محمول جو ہے وہ ایسے امور میں سے ہوں کہ جن کا وجود متحقق ہو اور جن کا وجود حاصل شدہ ہو۔ چونکہ ان میں وجود محصل ہوتا ہے، اسی بنا پر ہم اس کو قضیہ محصلہ کا نام دیتے ہیں۔ البتہ فرماتے ہیں کہ خود جو قضیہ محصلہ ہے اس میں دو صورتیں ہیں، یا وہ قضیہ موجبہ ہوتا ہے یا وہ قضیہ سالبہ ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ قضیہ محصلہ موجبہ سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ کہ جس کے اوپر اصلاً حرف سلب وارد ہی نہ ہو، جیسے زید قائم۔ فرماتے ہیں اس کے اوپر کسی مقام پہ آپ کو نہ موضوع میں اور نہ ہی محمول میں حرف سلب نظر آ رہا ہے۔ اور قضیہ سالبہ سے کیا مراد ہے؟ مطلب اس سے مراد یہ کہ حرف سلب اپنے اصلی مقصد پر وارد ہو رہا ہو، یعنی جس مقصد کے لیے اس حرف سلب کو وضع کیا گیا ہے یہ اسی حرف سلب کے طور پر آئے، یعنی جو اس کا مقصد ہے رابطہ منقطع کرنا اسی صورت میں آ جائے۔ مثال جیسے زید لیس بقائم، زید حالت قیام میں نہیں۔ اب دیکھیں یہاں پہ لیسا کیا حرف سلب ہے اور یہ کیا کر رہا ہے؟ زید اور قیام کے درمیان کیا کر رہا ہے؟ نسبت اور تعلق اور رابطے کو ختم کر رہا ہے۔ فرماتے ہیں یہ چونکہ حرف سلب ہے لیسا اور اپنے اصلی مقصد کے اوپر وارد ہو رہا ہے، لہٰذا فرماتے ہیں کہ یہاں پہ کیا ہوگا؟ قضیہ محصلہ تو ہے لیکن محصلہ سالبہ اس کو کہیں گے۔ فرماتے ہیں کہ اب ہمارے پاس دو قسمیں آ گئی، ایک ہے محصلہ موجبہ اور دوسری ہے محصلہ سالبہ۔ فرماتے ہیں جب بھی
قضیہ محصلہ کہا جاتا ہے، بولا جاتا ہے، اس کا اطلاق کیا جاتا ہے، تو فقط اور فقط کس میں اول مراد ہوتی ہے، یعنی محصلہ موجبہ مراد ہوتا ہے، محصلہ ثالبہ عام طور پر مراد نہیں لیا جاتا۔ جب بھی قضیہ محصلہ کہا جاتا ہے تو ایسی مراد لی جاتی ہے کہ جس کے اوپر اصلاً جو ہے وہ حرف سلب وارد نہ ہو رہا ہو۔ یہ ہو گیا قضیہ محصلہ۔ قضیہ معدولہ سے مراد یہ ہے کہ موضوع یا محمول یعنی دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں کے دونوں معدول ہوں۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی جو حرف سلب ہے وہ ان دونوں میں سے کسی ایک کا جز بن رہا ہو۔ فرماتے پس اب جب کہ ہم نے تعریف بیان کر دی قضیہ معدولہ کی، آپ نے غور کیا ہوگا کہ اس میں ہمارے پاس کلی طور پر 3 قسمیں بن جائیں گی۔ ہم نے کہا تھا یا موضوع ہے، یا محمول ہے، یا موضوع اور محمول دونوں ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اس اعتبار سے ہمارے پاس 3 قسمیں آ جائیں گی، یا معدولہ طرفین ہوگا، یا معدولۃ الموضوع ہوگا، یا معدولۃ المحمول ہوگا۔ معدولۃ الطرفین سے مراد کیا ہے؟ فرماتے ہیں جہاں پر حرف سلب موضوع اور محمول دونوں کا جز بن رہا ہے۔ چونکہ ہم نے کہا نا کہ دونوں کے اوپر داخل، اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو حرف سلب آ رہا ہے وہ موضوع کا جز بھی ہے اور یہ حرف سلب محمول کا بھی جز ہے۔ بس اس اعتبار سے اس کی 2 قسمیں، جس طرح ہم نے محصلہ میں موجبہ اور ثالبہ بنائی تھی، یہاں پر بھی اس کی 2 قسمیں آ جائیں گی۔ موجبہ کی مثال جیسے کل لا حیوان ہوا لا انسان، ہر وہ چیز جو لا حیوان ہے وہ لا انسان شمار ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں حیوان کے اوپر کیا ہے، لا داخل ہو رہا ہے، اس کو موضوع کا حصہ بن رہا ہے، یعنی یہ لا حیوان یہ پورا مل کے کیا بن رہا ہے، موضوع بن رہا ہے۔ لا انسان محمول ہے، یہ لا اس کے ساتھ کیا ہے، اس کا جز بن رہا ہے اور اسی کا حصہ بن رہا ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں ثالبہ کی مثال جیسے لا شیء من اللہ موجود بلا معدوم، فرماتے ہیں ہر وہ چیز جو کہ لا موجود میں سے نہ ہو وہ لا معدوم میں سے نہیں ہوتی۔ فرماتے ہیں اب دیکھیں یہاں پہ کیا ہے، یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ لا شیء بیان کر رہا ہے کس کو، اس کے ثالبہ ہونے کو بیان کر رہا ہے، اور لا موجود بیان کر رہا ہے اس کے موضوع کو جس کے اوپر لا داخل ہے، اور لا معدوم بیان کر رہا ہے اس کے محمول کو جس کے اوپر لا داخل ہے۔ دوسری قسم ہے معدولۃ الموضوع، اس سے جیسا کہ نام سے ظاہر ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ جہاں پر حرف سلب جو ہے وہ جزء موضوع بن رہا، فقط اور فقط موضوع پہ داخل ہو رہا ہو، محمول پہ داخل نہ، اور البتہ اس کی بھی 2 قسمیں ہیں جیسے موجبہ اور ثالبہ۔ موجبہ کی مثال جیسے کل لا مؤمن ذلیل، ہر وہ جو لا مومن ہے وہ ذلیل ہے، وہ کمتر ہے۔ دیکھیں یہاں پہ لا مومن موضوع ہے اور یہ لا جو ہے اس کا جز بن رہا ہے۔ ثالبہ کی مثال جیسے غیر العالم لیس بسعید، جو عالم نہیں ہے وہ سعید اور کامیاب بھی نہیں ہے۔ دیکھیں یہاں پہ کیا ہے، غیر العالم، غیر جو ہے وہ حرف سلب ہے، وہ العالم کے اوپر داخل ہو رہا ہے، اور لیسا جو ہے اس کے ثالبہ ہونے کو بیان کر رہا ہے۔ یہ اس کی ہوگی 2 قسمیں۔ تیسری قسم ہے معدولہ محمول، اس وہ کیا ہوتا ہے جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ جہاں پر حرف سلب محمول کا جز بن رہا ہو، البتہ موضوع کے اوپر داخل نہ ہو رہا ہو۔ یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ جہاں پہ فقط اور فقط محمول کے اوپر داخل ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ معدولۃ المحمول ہے، لیکن اگر اس کو موضوع کے اعتبار سے دیکھیں تو فرماتے ہیں موضوع کے اعتبار سے محصلہ ہوگا۔ اسی طرح جو معدولۃ الموضوع ہے، فرماتے ہیں اگر وہ موضوع کے اعتبار سے معدولہ ہے تو محمول کے اوپر تو حرف سلب داخل نہیں ہے، تو چونکہ وہاں پہ حرف سلب نہیں ہے اس اعتبار سے ہم اس کو محصلۃ المحمول کا نام بھی دے سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں جو معدولۃ المحمول ہے اس کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ موجبہ جیسے مثال الہواء ہوا غیر فاسد، ہوا جو ہے وہ فاسد نہیں ہے، بری نہیں ہے۔ فرماتے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں جو ہمارے پاس محمول ہے وہ ہے فاسد، اور اس کے اوپر کیا ہے، غیر داخل ہو رہا ہے، یعنی محمول جو ہے اس کے اوپر یعنی جو محمول ہے اس کے اوپر جو ہے حرف سلب داخل ہو رہا ہے۔ ثالبہ کی مثال جیسے بعض الانسان لیسا ہوا بلا ابیض، فرماتے بعض انسان جو ہے وہ لا ابیض شمار نہیں ہوتے۔ فرماتے ہیں اب یہاں پہ آپ نے غور کیا ہوگا کہ یہ جو لا ہے یہ کس کے اوپر داخل ہو رہا ہے، محمول کے اوپر، یعنی معدولۃ المحمول ہے، اور جو لیسا ہے وہ اس کے ثالبہ ہونے کو بیان کر رہا ہے۔ فرماتے ہیں قضیہ کو معدولہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں حرف سلب اپنے مقصد سے عدول کر جاتا ہے، اور بجائے موضوع اور محمول میں رابطہ منقطع کرنے کے یہ خود ان کا ہی جز بن جاتا ہے۔ یعنی اس کا کام کیا ہے، اس کا کام تو اصل میں یہی ہے نا کہ حروف سلب کو وضع اس لیے کیا گیا ہے تاکہ یہ 2 چیزوں کے درمیان قطع تعلق کر دیں۔ فرماتے بجائے اس کے کہ یہ محمول کو موضوع سے جدا کرے اور حکم کی نفی کرے، نفی کرنے کے بجائے کیا کرتا ہے، یا خود موضوع اور خود محمول کا جز بن جاتا ہے، یعنی جو اس کا اپنا اصل مقصد تھا اس مقصد سے چونکہ یہ عدول کر جاتا ہے، اس عدول کی وجہ سے اس طرح کے قضیہ کو قضیہ معدولہ کا نام دیا جاتا ہے۔ فرماتے اگرچہ عدول یہ خود حرف سلب کرتا ہے، قضیہ عدول نہیں کرتا، لیکن اس حرف کی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں، خود قضیہ کو ہی یہ نام دے دیتے ہیں، یعنی تسمیۃ الاسم بے جز، یعنی جز کا جو نام ہوتا ہے وہ ہم خود اسم کو دے دیتے ہیں۔
آگے ایک نقطہ آخر میں بیان کریں وہ اس بارے میں کہ سالبہ محصلہ محمول اور معدولہ محمول میں 3 طرح کے فرق پائے جاتے ہیں۔ یعنی سالبہ محصلہ محمول میں بھی حرف سلب ہوتا ہے اور معدولہ محمول میں بھی حرف سلب ہوتا ہے، یعنی اس میں بھی جو حرف سلب ہے وہ محمول پہ ہوتا ہے، سالبہ محصلہ میں بھی حرف سلب جو ہوتا ہے محمول پہ ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں فرق کیا دونوں میں؟ فرماتے ہیں ان میں 3 طرح کے فرق پائے جاتے ہیں۔ پہلا فرق معنوی ہے، وہ کیا ہے کہ سالبہ محصلہ میں ربط کو سلب کیا جاتا ہے جبکہ معدولۃ المحمول میں سلب کا ربط ہوتا ہے۔ یعنی جو سالبہ محصلہ ہوتا ہے اس میں جو رابطہ ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں زید لیس بقائم، تو زید اور قیام کا جو آپس میں ربط ہے اس کو سلب کر لیا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں جو معدولۃ المحمول ہوتا ہے اس میں جو خود سلب ہوتا ہے وہ اس کا کیا بنتا ہے، وہ محمول کا حصہ بنتا ہے، یعنی اسی کو ربط دیا جا رہا ہوتا ہے اس کے موضوع کے ساتھ۔ دوسرا فرق لفظی ہے۔ فرماتے ہیں لفظی فرق کیا ہے، سالبہ محصلہ میں حرف سلب کے بعد رابطہ ہوتا ہے، یعنی پہلے ہم کیا کرتے ہیں حرف سلب کو بیان کرتے ہیں، جیسے کہتے ہیں زید لیسا ہوا قائم، ہم دیکھیں یہاں ہوا کیا ہے، ہوا رابطہ ہے اور یہ لیسا کے بعد واقع ہو رہا ہے، لیکن جو معدولۃ المحمول ہوتا ہے اس میں برعکس ہوتا ہے، یعنی اس میں کیا ہوتا ہے جو رابطہ ہوتا ہے وہ سلب سے پہلے آتا ہے، یعنی ہوا پہلے آتا ہے اور غیر بعد میں آتا ہے، مثال کے طور پہ۔ فرماتے ہیں اس اعتبار سے بھی ان میں فرق پایا جاتا ہے۔ تیسرا فرق جو ہے وہ حرف سلب کے اعتبار سے کہ سالبہ محصلہ میں عام طور پہ لیسا استعمال ہوتا ہے جبکہ معدولہ میں غالباً لا اور غیر وغیرہ استعمال ہوتے ہیں۔ الثانی المعدولۃ والمحصلۃ موضوع القضیۃ الحملیۃ او محمولها قد یکون شیئا محصلا۔ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھار جو ہے وہ قضیہ حملیہ کا موضوع اور اس کا محمول کبھی کبھار شیء محصل ہوتی ہے، یعنی کیا مطلب، یعنی ایدل علی شیء موجود، یعنی کسی متحقق وجود اور کسی محصل وجود پر دلالت کرتے ہیں، جیسے انسان ہے، محمد ہے، اسد ہے، او صفت وجودیہ یا کسی صفت کے موجود ہونے پر دلالت کرتے ہیں، جیسے عالم ہے، عادل ہے، کریم ہے، یتعلم وغیرہ۔ فرماتے ہیں کہ جس صفت وجودی کے یا ذات وجودی کے اوپر دلالت کرے اس کو ہم کیا کہیں گے، اس کو ہم کہیں گے اس کا وجود یہاں پر محصل ہے۔ البتہ وقد یکون موضوعها او محمولها شیئا معدولا، کبھی کبھار اس کا موضوع یا اس کا محمول شیء معدول ہوتی ہے۔ معدول سے مراد کیا ہے، اے داخل علیہ حرف سلب، کہ اس کے اوپر حرف سلب داخل ہوتا ہے، علی وجہ یکون جزءا من الموضوع او المحمول، اس طرح کہ وہ موضوع یا محمول کا جز بن رہا ہوتا ہے، جیسے لا انسان، لا عالم، لا کریم، غیر بصیر۔ اب دیکھیں یہاں پہ کیا ہے، لا جو ہے وہ خود انسان کا جز ہے، لا جو ہے وہ عالم کا جز ہے، لا جو ہے وہ کریم کا جز ہے، غیر جو ہے وہ بصیر کا جز ہے، یعنی کیا کرتے ہیں خود اسی حرف سلب کو کیا کر دیتے ہیں اس موضوع یا محمول کا اس کو حصہ بنا دیتے ہیں۔ فالقضیۃ باعتبار تحصیل الموضوع والمحمول وعدولہما، فرماتے پس ہر وہ قضیہ جو کہ جہاں پر اس کا موضوع اور محمول حاصل ہو یا اس کا موضوع اور محمول معدول ہو، تنقسم الی قسمین، اس کی 2 قسمیں بن جائیں گی، محصلۃ و معدولہ، یا وہ قضیہ قضیہ محصولہ ہوگا یا وہ قضیہ قضیہ معدولہ ہوگا۔ قضیہ محصلہ کیا ہوتا ہے، المحصلۃ ما کان موضوعها و محمولها محصلہ۔ فرماتے قضیہ محصلہ سے مراد ایسا قضیہ ہے کہ جس کا موضوع اور محمول دونوں کے دونوں کیا ہوں، محصل ہوں۔ اب اس میں فرق نہیں ہے، سواء کانت موجبۃ او سالبہ، چاہے وہ قضیہ موجبہ ہو یا سالبہ ہو، دونوں کو ہم محصل کا نام دیں گے۔ جیسے الہواء نقی، ہوا جو ہے وہ صاف ستھری ہے، پاکیزہ ہے، الہواء لیس نقی، ہوا جو ہے وہ صاف ستھری نہیں ہے۔ پہلی مثال موجبہ کی، دوسری مثال سالبہ کی۔ وتسمى ايضا محصلۃ الطرفین، فرماتے ہیں اس طرح کے قضیے کو محصلۃ الطرفین کا نام بھی دیا جاتا ہے، اور یہ معدولۃ الطرفین کے مقابلے انشاءاللہ آگے آ رہی ہے۔ تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ موضوع اور محمول چونکہ دونوں کے دونوں ایسے وجود ہیں جو کہ وجود محصل ہیں، اس اعتبار سے اس کو محصلۃ الطرفین کا نام دیا جاتا ہے۔ دوسری قسم کیا ہے، المعدولۃ ما کان موضوعها او محمولها او کلاہما معدولا، فرماتے جس کا موضوع یا اس کا محمول یا دونوں کے دونوں کیا ہوں، معدول ہوں۔ اب اس میں فرق نہیں ہے، چاہے وہ موجبہ ہوں یا وہ سالبہ ہوں۔ وتسمى معدولۃ الموضوع، فرماتے اس طرح کے قضیے کو معدولۃ الموضوع کا نام، او معدولۃ المحمول یا معدولۃ المحمول کا نام، او معدولۃ الطرفین یا اس کو معدولۃ الطرفین کا نام دیا جاتا ہے۔ البتہ تینوں نام کس اعتبار سے ہیں، حسب دخول العدول علی احد طرفیہا او کلیہما، البتہ یہ نام اسی حرف سلب کے اعتبار سے ہوں گے کہ جس انداز سے یا تو وہ طرفین میں سے کسی ایک پہ داخل ہوگا یا وہ دونوں پہ داخل ہوگا۔ اگر وہ موضوع پہ داخل ہوگا تو معدولۃ الموضوع، محمول پہ داخل ہوگا تو معدولۃ المحمول، اگر وہ دونوں کے اوپر داخل ہوگا تو اس کو معدولۃ الطرفین کا نام دیں گے۔ تو گویا کہ ہمارے پاس قضیہ معدولہ کی 3 قسمیں آ جائیں گی۔
آگے فرماتے وَيُقَالُ لِمَعْدُولَةِ أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ، فرماتے آپ کے ذہن میں یہ بات رہے کہ جہاں پہ فقط اور فقط معدولۃ الموضوع ہو یا معدولۃ المحمول ہو، چونکہ یہ جو تیسری قسم ہے یہ پہلی والی قسم کے مقابلے میں آ جائے گی، جس میں ہم نے کہا تھا کہ محصلۃ الطرفین اس کے مقابلے میں آ جائے گی یہ معدولۃ الطرفین۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے صرف ایک طرف کا کہ یا وہ موضوع کے اعتبار سے معدول ہو یا وہ محمول کے اعتبار سے معدول ہو، فرماتے جو طرفین میں سے کسی ایک طرف معدول ہو، محصلۃ الطرف الآخر، فرماتے اس کی جو دوسری طرف ہوگی اس کو ہم مسئلہ کا نام دیں گے، اب چاہے وہ موضوع کے اعتبار سے ہو یا محمول کے اعتبار سے۔ کس طرح؟ فرماتے جو معدولۃ الموضوع ہوگی ہم اس کو کیا کہیں گے؟ معدولۃ الموضوع اور محصلۃ المحمول۔ جو معدولۃ المحمول ہوگی اسے کیا کہیں گے؟ معدولۃ المحمول اور محصلۃ الموضوع، یعنی جو اس کی دوسری طرف ہوگی، چونکہ وہ معدولہ نہیں ہے لہذا ہم اس کو محصلہ کا نام دیں گے۔ مثال و معدولۃ الطرفین، فرماتے معدولۃ الطرفین کی مثال ایک موجبہ کی ایک سالبہ کی۔ کل لا عالم ہوا غیر و صاحب رائے، فرماتے ہر جو لا عالم ہے وہ صاحب رائے نہیں ہوتا۔ دیکھیں لا عالم موضوع ہے، یہ بھی معدولہ ہے، اور جو یہاں پہ اس کا محمول ہے غیر و صاحب رائے، فرماتے وہ بھی کیا ہے یہاں پہ معدولہ ہے۔ کل غیر مجد لیسا ہوا بغیر مفقن فی الحیات، فرماتے یہاں پہ دیکھیں غیر و مجد اس کا موضوع ہے اور غیر مخفق جو ہے وہ یہاں پہ کیا بنا اس کا محمول ہے وہ بھی معدول ہے، البتہ لیسا جو اس کے سالبہ ہونے کو بیان کر رہا ہے۔ فرماتے ہیں معدولۃ المحمول یا محصلۃ الموضوع کی مثال کیا ہے؟ الہوا ہوا غیر فاسد، ہوا جو ہے وہ فاسد نہیں ہے، الہوا لیسا ہوا غیر فاسد، ایک موجبہ کی مثال ہے ایک سالبہ کی مثال۔ پہلی مثال میں کیا ہوا کہ جو اس کا محمول ہے وہ غیر و فاسد، اس کے اوپر غیر داخل ہوا ہے، وہ کیا ہو جائے گا؟ معدولہ ہو جائے گا، البتہ جو اس کا موضوع ہے وہ الہوا اس کے اوپر چونکہ حرف سلب داخل نہیں ہے لہٰذا وہ کیا ہو جائے گا؟ محصلہ ہو جائے گا۔ اس طرح فرماتے ہیں سالبہ کی مثال بھی ایسی، البتہ لیسا جو ہے اس کے سالبہ ہونے کو بیان کر رہا ہے۔ مثال و معدولۃ الموضوع اور محصلۃ المحمول، فرماتے ہیں معدولۃ الموضوع یا بالفاظ دیگر محصلۃ المحمول کی مثال ایک موجبہ کی ایک سالبہ کی۔ غیر العالم مستحان اور غیر العالم لیسا بسعید، فرماتے جو غیر عالم ہے وہ موجب اہانہ ہوتا ہے، اور جو عالم ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ کامیاب اور سعادت مند ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ موضوع جو ہے وہ اس کے اوپر غیر داخل ہے، البتہ جو اس کا محمول ہے وہ یہاں پہ محصلہ ہے۔ اس طرح جو غیر العالم یہاں پر بھی کیا ہے؟ موضوع اس کا معدول ہے، البتہ جو اس کا محمول ہے وہ محصلہ ہے، البتہ لیسا کے ذریعے اس کے سالبہ ہونے کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تنبیہ ہون، فرماتے آخر میں ایک نقطہ جو کہ اسی بات سے مربوط ہے، فرماتے تمتاز و معدولۃ المحمول عن صالبۃ محصلۃ المحمول، فرماتے جو معدولۃ المحمول ہوتا ہے وہ صالبہ محصلہ محمول سے تین طرح کے فرق رکھتا ہے۔ الاول، پہلا فرق کیا ہے؟ فی المعنی، معنی کے اعتبار سے۔ کس طرح؟ فإن المقصود بالصالبۃ سلب الحمل، فرماتے ہیں جو صالبہ محصلہ محمول ہوتا ہے، یعنی ہوتا تو قضیہ محصلہ ہے لیکن اس کی جو صالبہ والی مثال ہم نے پیش کی تھی، فرماتے اس میں خود حمل کو سلب کیا جاتا ہے، لیکن وبمعدولۃ المحمول حمل السلب، جو معدولۃ المحمول ہوتا ہے اس میں خود سلب کو حمل کیا جاتا ہے، یعنی اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں رابطے کو ختم کیا جاتا ہے، اور اس میں جو سلب ہوتا ہے اس کو رابطہ قرار دیا جاتا ہے، یعنی خود اس کا جز قرار دیا جاتا ہے۔ یکون السلب فی المعدولۃ جزءا من المحمول، یعنی قضیہ معدولہ محمول میں جو خود حرف سلب ہوتا ہے وہ محمول کا جز ہوتا ہے۔ فیحمل المسلوب بما هو مسلوب الموضوع، یعنی خود مسلوب بما هو مسلوب، یعنی ایسا جیسے ہم کہتے ہیں غیر عالم ہے غیر بصیر ہے، فرماتے یہ جو خود مسلوب ہوتا ہے اسی کو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اس پورے کو منسوب کیا جا رہا ہوتا ہے، اس کا حکم لگایا جا رہا ہوتا ہے خود موضوع کے اوپر، یعنی یہ فرق ہوتا ہے، جبکہ سالبہ مثلا اس حکم کی نفی کی جا رہی ہوتی ہے۔ الثانی فی اللفظ، دوسرا فرق لفظ کے اعتبار سے، فإن الصالبۃ تجعل الرابطۃ فیہا بعد حرف سلب، فرماتے ہیں کہ جو صالبہ محصلہ محمول ہوتا ہے کہ جس کے اوپر ہم کیا کرتے ہیں کہ موضوع اور محمول کے درمیان سلب کو قائم کرتے ہیں، فرماتے ہیں وہاں پہ جو رابطہ ہوتا ہے جو نسبت ہوتی ہے اس کو حرف سلب کے بعد بیان کیا جاتا ہے، لتدل علی سلب الحمل، تاکہ خود حمل کو سلب کرنے پہ دلالت کرے اور کہے کہ یہاں پہ یہ والا جو حکم ہے محمول کا وہ موضوع کے لیے ثابت نہیں ہے، تاکہ اس بات کو بیان کرے۔ لیکن والمعدولۃ تجعل الرابطۃ فیہا قبل حرف السلب لتدل علی حمل السلب، لیکن جو قضیہ معدولۃ المحمول ہوتا ہے اس میں جو رابطہ تو اس کو حرف سلب سے پہلے بیان کیا جاتا ہے تاکہ رابطہ اس بات کو بیان کرے کہ یہاں پہ جو خود سلب ہے اسی کو حمل کیا جا رہا ہے۔ البتہ فرماتے ایک تیسرا فرق بھی ہے، وغالباً تستعمل لیس فی الصالبہ، جو لیسا ہے اس کو صالبہ محصلہ محمول میں استعمال کیا جاتا ہے، لیکن لا یا غیر ہیں اس کو معدولۃ المحمول میں استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ تین طرح کے فرق
مستقل ان میں پائے جاتے ہیں۔ تو خلاصہ کہ آج کے درس کا قضیہ محصلہ سے مراد کی جس پہ حرف سلب اصلاً وارد نہ ہو، چاہے موجبہ ہو یا سالبہ۔ قضیہ معدولہ سے مراد کی جس پہ موضوع یا محمول یا دونوں پر حرف سلب وارد ہو۔ حرف سلب کا مقصد اصلی رابطہ ختم کرنا ہے، لیکن قضیہ معدولہ میں جزء موضوع اور محمول واقع ہوتا ہے۔ قضیہ معدولہ کی 3 قسمیں: معدولہ طرفین، معدولہ موضوع اور معدولہ محمول۔ معدولہ طرفین جس کے موضوع اور محمول دونوں پر حرف سلب داخل ہو، خواہ موجبہ ہو یا سالبہ۔ معدولۃ الموضوع جس کے صرف موضوع پر حرف سلب داخل ہو۔ معدولۃ المحمول جس کے صرف محمول پر حرف سلب داخل ہو۔ قضیہ سالبہ میں حرف سلب لیسا، جبکہ قضیہ معدولہ میں حرف سلب لا اور غیر وغیرہ استعمال ہوتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔